أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ارباب علم و دانش، سورہ یوسف قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرما کر اس سورت کو اس وقت نازل فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت ترین حالات گزر رہے تھے. کفار مکہ کی مخالفت عروج پر تھی، اہل ایمان ستائے جا رہے تھے، اہل ایمان ستائے جا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی انتہائی دشوار تھی. ایسے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی، سکون اور امید بخشی، بلکہ خود اللہ رب العالمین اس سورت کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ قرار دیا. اللہ رب العالمین کا سورہ یوسف کے اندر ارشاد ربانی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. یعنی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک درس حیات ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ایمان، توکل، صبر، تقوی، عفت، تدبیر کے تمام جواہرات چھپے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا بنی اسرائیل کے یوسف کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ ایک مکمل مربوط اور حسین انداز سے اس صورت میں نازل فرمایا. یہ صورت واحد صورت ہے جس میں کسی نبی کی پوری زندگی مکمل ترتیب وار بیان کیا گیا. یہ صورت دلوں کو تسکین دینے والی ہے. یہ صورت غم و اندوں کے وقت حوصلہ دیتی ہے. یہ صورت اخلاقی تربیت اور کردار سازی کا خزانہ ہے. یہ صورت دعوت حق، اصلاح نفس، صبر کے فلسفے کو بہترین انداز سے سمجھاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے. ارباب علم و دانش، سورہ یوسف کے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق اللہ پر کامل بھروسہ. جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا. بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکالنے کے بعد مصر کے بازار میں بیچا گیا، غلام بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ربانی ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سورہ یوسف کے اسباق میں سے دوسرا سبق زندگی کے ہر موڑ میں صبر کرنا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ میں صبر کیا. اللہ رب العالمین کا سورہ یوسف کے اندر ارشاد ربانی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان.
سورہ یوسف کے اسباق میں سے تیسرا سبق گناہ سے بچنے اور پاک دامنی کی اہمیت. جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آدھا کرنے کی کوشش کی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ جملہ عفت، ایمان اور خوف خدا کی علامت ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق ہے، اور قیامت کے دن اصول عرش کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور جو سنت یوسفی پر عمل پیرا ہو کر گناہ کو ٹکرا دے. سورہ یوسف کے اسباق میں سے چوتھا سبق حسد. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی. سورہ یوسف کے اسباق میں سے پانچواں سبق معافی اور درگزر کی تعلیم. جیسا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، بھائی ان کے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. سورہ یوسف کے اسباق میں سے چھٹا سبق خوابوں کی تعبیر. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر دی، حکمت کا علم دیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. سورہ یوسف کے اسباق میں سے ساتواں سبق دیانتداری، امانتداری، اہلیت. جب مصر کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ امانتدار ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے خود کہا عزیز مصر سے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. سورہ یوسف کے اسباق میں سے آٹھواں سبق دعوت اللہ. جیل میں ہونے کے باوجود توحید کی دعوت دی. اللہ رب العالمین کا فرمان یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سورہ یوسف کے اسباق میں سے نواں سبق اہل عقل کے لیے سبق ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب. سورہ یوسف کے اسباق میں سے 10واں سبق وہ ہے والدین کا اپنے بچوں کے لیے رونا. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کے لیے روئے، اپنی اولاد کے لیے روئے. اور خاص طور یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ والدین کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.